السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا اپنا بھائی مار عرفان۔ آج ایک نئی ویڈیو لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستو آج جس حلقہ کے اوپر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ حلقہ ہے NA136۔ یہ جو NA136 نمبر ہے یہ ٹیمپریری ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں، کیونکہ ابھی تک باقاعدہ طور پر الیکشن کمیشن نے حلقوں کی درجہ بندی جو ہے وہ شائع نہیں کی، لسٹیں شائع نہیں کی۔ ہو سکتا ہے کہ جیسے وہ لسٹیں شائع کریں کوئی ایک دو نمبر جو ہے وہ اوپر نیچے ہو جائے۔ تو دوستو اس حلقے کی جو لوکیشن میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ اکاڑا تحصیل، اکاڑا شہر اور اس کے گرد و نواح کے جو دیہات ہیں ان کے اوپر مشتمل ہے۔ اس میں 12 4L اور 3R کے جو دیہات ہیں وہ شامل ہیں۔ یہ دوستو حلقہ جو ہے اس کا باقاعدہ طور پر ہم جو ریویو کرتے ہیں وہ 2013 سے کرتے ہیں۔ 2013 میں اسی حلقے سے پاکستان مسلم لیگ نواز کی ٹکٹ کے اوپر عارف چودھری جو تھے وہ MNA منتخب ہوئے تھے۔ عارف چودھری نے ووٹ حاصل کیے تھے دوستو 1,03,382 ووٹ حاصل کیے تھے، وہ MNA منتخب ہوئے تھے، جبکہ ان کے مد مقابل جو امیدوار تھی وہ تھی بیگم شفیقہ راؤ سکندر اقبال جو سابقہ وزیر دفاع تھے، ان کی اہلیہ تھی۔ انہوں نے یہ الیکشن جو لڑا تھا عارف چودھری کے خلاف 2013 میں، اور ایک بھاری مارجن سے ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ وہ پیپلز پارٹی کے جو ٹکٹ کے اوپر الیکشن کے میدان میں اتری تھی اور ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ان کو 35,970 ووٹ پڑے تھے۔ اسی کے بعد تیسرے نمبر پر جو امیدوار آئے تھے وہ پاکستان تحریک انصاف کے تھے، راؤ خالد خان۔ ان کو جو 18,933 ووٹ پڑے تھے اور یہ تیسری پوزیشن پر رہے تھے۔ دوستو جو چودھری محمد عارف تھے انہوں نے صرف 2 سال ہی جو MNA کی سیٹ جو ہے اس کے اوپر رہے، اس کے بعد جعلی ڈگری کیس کے اوپر ان کو الیکشن ٹریبیونل نے جو وہ نااہل قرار دے دیا تھا، اس کے بعد وہ نااہل ہو گئے تھے، اور ان کے جو نااہلی کے بعد ان کے حلقے کے اوپر ایک ضمنی الیکشن کا انعقاد کیا گیا۔ ضمنی الیکشن کے جب انعقاد کیا گیا تو ان کے جو بیٹے تھے علی عارف چودھری، ان کو انہوں نے میدان میں اتارا پاکستان مسلم لیگ نواز کی ٹکٹ کے اوپر۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کی ٹکٹ کے جو امیدوار تھے جن کو جو چاہتے تھے کہ ان کو بھی ٹکٹ ملے وہ چودھری ریاض الحق جاجی صاحب بھی تھے، کیونکہ ان کا بھی تعلق پاکستان مسلم لیگ نواز سے تھا، لیکن کیونکہ وہ پہلے جو چودھری عارف تھے وہ ایک اچھے امیدوار تھے اور ایک اچھی لیڈ سے مارجن سے انہوں نے الیکشن جیتا تھا، تو پاکستان مسلم لیگ نواز نے ان کے بیٹے کو ایک بار مرتبہ پھر آزمانے کا کوشش کی، آزمانے کا موقع دیا کہ ہم ان کو آزماتے ہیں، دیکھتے ہیں ان کی پروگرس کیا ہوتی ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ جو الیکشن تھا یہ چودھری ریاض الحق جاج جو تھے ایک لمبے مارجن سے انہوں نے ون کر لیا تھا۔ حالانکہ میں یہاں پر ایک چیز جو آپ کو بتاتا چلوں، قومی اور صوبائی اسمبلیاں جو تھی ان کے اوپر جو حکومتیں تھی وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی تھی، اور ان کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی جو بات تھی وہ یہ تھی کہ اسی حلقہ کے جو نیچے MP تھے میاں یاور زمان، وہ صوبائی وزیر تھے، انہوں نے بہت ان تک کوشش کی تھی علی عارف چودھری کو جتوانے کی، کیونکہ وہ انہی کے پینل کا امیدوار تھا، لیکن بدقسمتی سے ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور چودھری ریاض الحق جاج نے آزاد حیثیت سے بالٹی کے انتخابی نشان کے اوپر ایک اچھے مارجن سے جو ہے یہ فتح اپنے نام کی۔ چودھری ریاض الحق جاج کو 85,714 ووٹ پڑے تھے ضمنی الیکشن میں، اور ایک لمبے مارجن سے انہوں نے کامیابی حاصل کی۔ ان کے جو دوسرے نمبر پر آئے تھے علی عارف چودھری، جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نواز سے تھا، انہوں نے 45,199 ووٹ حاصل کیے تھے اور ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ تیسرے نمبر پر مار عبدالستار آئے تھے جنہوں نے آزاد حیثیت سے الیکشن میں حصہ لیا تھا، ان کو 14,186 ووٹ جو پڑے تھے اور وہ اس طرح تیسرے نمبر پر رہے تھے۔ چوتھے نمبر پر جو امیدوار آئے تھے وہ اشرف خان سونا تھے۔ اشرف خان سونا کے بارے میں بتاتا چلوں کہ یہ پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ہے جناب کے میں شامل تھے، ان کی طرف سے انہوں نے 2013 کا الیکشن تھا وہ لڑا تھا، اور اس کے ساتھ یہ پھر جو ہے اس کا نام کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کو انہوں نے بس جوائن کر لیا تھا، لیکن جس طرح سے تحریک انصاف کو ان کے اوپر امیدیں تھی اس طرح سے ان کی کوئی کامیابی نہ بن سکی اور ان کی ضمانت بھی ضبط ہو گئی۔ انہوں نے 6,356 ووٹ حاصل کیے تھے۔ یہاں پر میں بتاتا چلوں کہ عمران خان صاحب نے اکاڑا میں ایک جلسہ سے بھی خطاب کیا تھا اسی جو الیکشن کے حوالے سے، اور انہوں نے واضح کہا تھا کہ جو ہمارا امیدوار ہے یہ بہت تکڑا ہے، یہ آئندہ MNA منتخب ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہوا، ان کی ضمانت بھی ضبط ہو گئی۔ اس کے بعد آخر پہ جو آئے تھے وہ چودھری سجاد الحسن تھے، انہوں نے 4,325 ووٹ حاصل کیے تھے ضمنی الیکشن میں۔ ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے تھا اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی اکاڑا کے ضلعی صدر بھی تھے، ان کی بھی ضمانت ضبط ہو گئی تھی، اور اس طرح ان کو بری شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ چودھری ریاض الحق جاج نے یہ الیکشن ون کر لیا تھا۔
ان کے مخالفین کا دعویٰ تھا کہ انہوں نے پیسے کے بلبوتے کے اوپر یہ الیکشن جیتا ہے، لیکن جو میری انفارمیشن میرے پاس ہے یا جو میں ان کو جانتا ہوں، انہوں نے بے شک پیسہ تو ہر الیکشن میں ہی لگتا ہے، لیکن ان کے جو فلائی کام تھے ان کی وجہ سے ان کو ووٹ کافی زیادہ پڑے تھے، کیونکہ اوکاڑا سٹی کا جو ایریا تھا وہاں انہوں نے کلین سویپ کیا تھا، ہر پولنگ اسٹیشن سے انہوں نے ون کیا تھا، کیونکہ ان کے وہاں اوکاڑا میں بہت زیادہ فلائی کام ہے، ان کے ہاسپٹل چاہ رہے ہیں جہاں غریبوں کا مفت علاج کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ بچیوں کے جہیز وغیرہ کی بات کریں، اور اگر فلائی کاموں کی بات کریں تو نعمت جو بناسپتی والے جو جن کے آنر چودھری ریاض الحق جج صاحب ہیں وہ ہیں، اور وہ بہت زیادہ فلائی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ ڈالتے ہیں کہ جس کی کوئی میں مثال نہیں دے سکتا کہ اس قدر وہ غریبوں کی مدد کرتے ہیں اور غرباؤں سے خوش بھی بہت زیادہ ہے، اور یہی وجہ تھی کہ ان کو ایک پاکستان مسلم لیگ نواز کے ایک مضبوط امیدوار جن کے چانسز کافی زیادہ تھے اور ان کو حکومتی مشینری کی بھی مدد حاصل تھی، اس کے باوجود انہوں نے یہ الیکشن جیتا۔ دوستو انہوں نے یہ الیکشن ون کر لیا۔ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے ان کو اپروچ کیا۔ چودھری سرور کی بات کروں، چودھری سرور نے ان کے ساتھ کافی زیادہ رابطہ کیا۔ چودھری سرور جیسے کہ نہیں ان کا خاندانی آپس میں تعلق ہے، چودھری سرور اور چودھری ریاض الحق جاج صاحب کا، انہوں نے ان کو کافی زیادہ کوشش کی منانے کی کہ آپ تحریک انصاف میں شامل ہو جائیں۔ انہوں نے ان کو دلاسا بھی دیا کہ آئندہ جو حکومت بنے گی وہ پاکستان تحریک انصاف کی بنے گی، اور آپ کو ایک بڑی وزارت لے کر دے دوں گا میں، آپ تحریک انصاف کو جوائن کر لیں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر میں تحریک انصاف کو جوائن کروں گا تو میری وفاداری کے اوپر سوال اٹھیں گے، کیونکہ میں پاکستان مسلم لیگ نواز سے میرا پرانا تعلق ہے۔ اسی طرح انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات کرنے کے بعد باقاعدہ طور پر پاکستان مسلم لیگ نواز میں شمولیت اختیار کر لی، اور یہی اعتماد تھا کہ 2018 میں کا جو الیکشن تھا ایک بار پھر چودھری ریاض الحق جج صاحب کو اسی حلقے کے اوپر جو ٹکٹ ایشو کیا گیا، اور چودھری ریاض الحق جج جو ایک بار پھر پاکستان مسلم لیگ نواز کی امیدوں کے اوپر پورا اترے اور ایک لمبی لیڈ سے انہوں نے یہ الیکشن جو ہے وہ ون کر لیا۔ اگر 2018 کی بات کریں، چودھری ریاض الحق نے 1,40,733 ووٹ حاصل کیے، بہت بڑی تعداد میں ان کو ووٹ پڑے، اور جو ان کے مخالف تھے راؤ حسن سکندر، جو راؤ سکندر اقبال صاحب کے صاحبزادے تھے، ان کو 76,592 ووٹ پڑے۔ ان کا جو تعلق تھا وہ پاکستان تحریک انصاف سے تھا، پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ کے اوپر وہ میدان میں اترے تھے اور ان کو بری طرح شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ جی دوستو، اگر ہم بات کریں تیسرے نمبر پر، تو وہاں سے شمیلہ شوکت جو تھی وہ پاکستان تحریک لبیک کی طرف سے امیدوار تھی، ان کو 5,669 ووٹ حاصل پڑے تھے، اور جو پیپلز پارٹی کے امیدوار تھے طارق خان، ان کو 4,013 ووٹ حاصل ہوئے تھے، اور عبدالرشید بوٹی جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ کاف سے تھا، ان کو ٹکٹ نہیں ملا تھا کیونکہ پاکستان مسلم لیگ کاف نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لی تھی تحریک انصاف کے ساتھ، تو انہوں نے سپورٹ کیا تھا راؤ حسن سکندر کو، اور اسی طرح جو عبدالرشید بوٹی تھے وہ آزاد امیدوار کے طور پر سامنے آئے تھے اور انہوں نے الیکشن لڑا تھا، ان کو 3,466 ووٹ ملے تھے، اور وہ یہ الیکشن جو تھے وہ ہار گئے تھے۔ اب یہ دوستو یہ تو بات تھی 2018 کی۔ یہاں پر اگر ہم بات کریں تو جو پاکستان مسلم لیگ نواز کے امیدوار تھے چودھری ریاض الحق جج، جو MNA تھے بنے تھے 2018 میں، انہوں نے 3.5 سال جو تھی اپوزیشن کے بینچوں کے اوپر بیٹھ کر یہ حکومت کیا کی اپوزیشن کی، تو ان کے کہہ سکتے کہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، نہ ان کو فنڈ ایشو کیے گئے، نہ ان کو کچھ دیا گیا اسی طرح۔ لیکن اس کے باوجود اگر اب کی بات کریں تو 2024 کی بات کریں تو وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے ایک بار پھر الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، میدان میں اترنے والے ہیں، اور ان کی پوزیشن جو ہے وہ بہت ہی زیادہ مستحکم ہے، بلکہ ان کے چانسز جو جیتنے کے ہیں وہ 90% ہیں۔ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ یقیناً پاکستان تحریک انصاف ہر جگہ پر ووٹ بینک کے کافی زیادہ تعداد میں ہے، لیکن یہاں پر اگر بات کریں تو چودھری ریاض الحق جاج صاحب جو ہے ان کے سامنے جو فی الحال خالی ہی سب کچھ نظر آ رہا ہے، کہ مطلب کوئی سامنے کوئی بڑا امیدوار سامنے نہیں آ رہا جس کی ہم توقع کریں کہ یار وہ ٹف ٹائم دے گا چودھری ریاض الحق جاج صاحب کو، یا ایسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کے قریب بھی پہنچ سکے، کیونکہ اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ راؤ حسن سکندر جو 2018 میں ان کے خلاف انہوں نے الیکشن لڑا تھا، ان کو جو اوکاڑا کی صوبائی اسمبلی کی سیٹ تھی اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف نے ٹکٹ جاری کیا تھا، جو پچھلے دنوں ٹکٹیں جاری ہوئی تھی، اور ان کو ادھر اوکاڑا میں رکھنے کا پروگرام بنا تھا۔ ہاں یہ ایک پروگرام ضرور تھا کہ جو شفقت عباس ربیرہ ہے، مسعود شفقت صاحب ان کے صاحبزادے، وہ ان کا کبھی امکان تھا کہ وہ NA 136 کے اوپر الیکشن لڑیں گے پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ کے اوپر، لیکن 9 مئی کے واقعے کے بعد جو مسعود شفقت ربیرہ صاحب ہیں انہوں نے دستبرداری کا اعلان کیا تھا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، تو انہوں نے آپ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ
अब अगर वो इलेक्शन लड़ेंगे भी तो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे और हो सकता है कि वो टफ टाइम दें चौधरी रियाजुल हक जज को। और जो तरीके इंसाफ के मुतवक्का उम्मीदवार हैं या जो आने वाले हैं, फिलहाल कोई उनके चांसेस नजर नहीं आ रहे, वो कौन होंगे ये तो वक्त बताएगा कि किन को तरीके इंसाफ जो इस हल्के में टिकट जारी करेगी, क्योंकि मसूद शफकत साहब का तो बाकायदा तौर पर काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर सामने आएंगे अगर वो लड़े इस हल्के में। हालांकि ये हल्का उनका है नहीं, उनका हल्का दूसरा है रावी वाला। तो इसके साथ साथ अगर हम बात करें पीपल्स पार्टी की, तो चौधरी सजादुल हसन जो है वो उम्मीदवार है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनकी तरफ से उनका इलेक्शन लड़ने का काफी इम्कान है। देखते हैं अब ये तो इलेक्शन देख के दिन वाला पता चलेगा कि कौन सा उम्मीदवार जो इस हल्का से कामयाब हुआ है। लेकिन जो मेरा तजरिया या मेरा कभी इम्कान है या मेरी जो सोच मैं सोच रहा हूँ उसके मुताबिक चौधरी रियाजुल हक जज साहब एक दफा फिर यहाँ से विनर करार पाएंगे। और यहाँ पर मैं एक और बात बता दूं कि यहाँ पर 25% वोट जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का चौधरी रियाजुल हक साहब को पड़ता है। उसके साथ साथ जो चौधरी रियाजुल हक जज साहब का अपना वोट है वो 75% है। इसमें कोई शक नहीं है, उनके पीछे उनके काम है और उनकी एक अच्छी पर्सनैलिटी है और एक अच्छे शख्सियत के मालिक है और अच्छे उम्मीदवार है कि वो MNA के, और कभी इम्कान है कि एक दफा फिर तीसरी दफा वो MNA मुंतखब होंगे इलेक्शन 2024 में 8 फरवरी को जो होने जा रहे हैं। तो दोस्तों ये था थोड़ा सा रिव्यू NA 136 का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर किया करें और वीडियो को शेयर करना मत भूला करें। तो मुझे दीजिए इजाजत, तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ एक नए हल्के में। तब तक मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।